أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ الحجرات کی 10ویں اور 11ویں آیات ہیں. گزشتہ 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ مسلم عالم اسلام پر بہت سی بلائیں وارد ہو رہی ہیں اور مسلسل عالم اسلام مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہے. اگر تو یہ عذاب اور یہ تکلیفیں اور یہ مصائب غیروں کی طرف سے عالم اسلام پر نازل کیے جا رہے ہوتے تو یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ امر تھا، لیکن اس سے بڑھ کر تکلیف دہ امر یہ ہے کہ عالم اسلام خود ایک دوسرے کے لیے مصیبتوں کا ذمہ دار ہے اور 2 حصوں میں بٹ کر مسلسل سال ہا سال سے عالم اسلام کا ایک حصہ دوسرے عالم اسلام کے لیے مصیبتیں اور مشکلات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. تیل کی دولت نے بہت سے مسلمان ممالک کو فوائد پہنچائے اور ساتھ ہی کچھ نقصانات بھی پہنچائے. نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ ان میں رفتہ رفتہ تقویٰ کی روح گم ہو گئی اور دنیا کی دولت نے ان کے رجحانات کو یکسر دنیا کی طرف پلٹ دیا. یہ بات آج کے مختلف مورخین بھی اپنی کتب میں لکھتے رہے ہیں اور آج بھی لکھ رہے ہیں کہ جب تک عالم اسلام غریب تھا اس میں تقویٰ کے آثار پائے جاتے تھے، لیکن اس تیل کی دولت نے گویا ان کے تقویٰ کو پھونک کے رکھ دیا ہے اور محض دنیا دار حکومتوں کی شکل میں وہ مسلمان حکومتیں ابھری ہیں جن کا اول مقام یہ تھا کہ خدا کا تقویٰ اختیار کرتی، اپنے ملک کے رہنے والوں کو تقویٰ کی تلقین کرتی
اور عالم اسلام کے باہمی تعلقات کو تقویٰ کی روح کے ساتھ حل کرتیں، تقویٰ کی روح پر قائم کرتیں اور مسائل کو تقویٰ کی روح کے ساتھ حل کرتیں، مگر ایسا نہیں۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، یہ تعلیم نہ صرف عالمگیر ہے بلکہ ہر قسم کے امکانی مسئلے کو قرآن کریم نے چھیڑا بھی ہے اور اس کا ایک مناسب حل بھی پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ اس امکان کو بھی قرآن کریم نے زیر نظر رکھا کہ مختلف مسلمان ممالک کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں اور ان اختلافات کی شکل ایسی بھیانک ہو جائے کہ ان میں سے بعض دوسروں پر حملہ کریں اور مسلمان حکومتیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ قتال اور جدال میں ملوث ہو جائیں۔ چنانچہ اس امکان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان طاقتیں بعض دوسری مسلمان طاقتوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جائیں اور ایک دوسرے پر حملہ کریں۔ ایسی صورت میں تمام عالم اسلام کا مشترکہ فرض ہے کہ ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی جائے، صلح کروانے کی کوشش کی جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک طاقت دوسری طاقت کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کرنے پر مصر رہے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تمام عالم اسلام مل کر مشترکہ طاقت کے ساتھ اس ایک طاقت کو زیر کریں اور مغلوب کریں، اور جب وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ اپنے فیصلوں کو احکامات الہی کی طرف لوٹا دے اور خدا کے فیصلوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو پھر اس پر مزید زیادتی بند کی جائے اور اثر نو اس طاقت اور دوسری طاقت کے درمیان جس پر حملہ کیا گیا ہے صلح کروانے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر یاد رکھو کہ اس صلح میں بھی تقویٰ کو پیش نظر رکھنا اور انصاف سے کام لینا، پھر انصاف کی تاکید ہے کہ انصاف سے کام لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، یاد رکھو کہ مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس ضروری ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات کی روشنی میں ایک بات قطعی طور پر واضح ہوتی ہے کہ عالم اسلام نے اپنے باہمی اختلافات میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی ہدایت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر مسلمان طاقتیں قرآن کریم کی اس واضح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات نپٹانے کی کوشش کرتی تو وہ ایک لمبے عرصے تک جو نہایت ہی خونریز عرب ایران جنگ ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ چند مہینے کے اندر ختم کی جا سکتی تھی۔ مشکل یہ درپیش ہے کہ دھڑا بندیوں سے فیصلے ہوتے ہیں اور تقویٰ کی روح کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ 11 سال تک مسلمان ممالک ایک دوسرے سے بٹ کر آپس میں برسر پیکار رہے اور بعض طاقتیں بعض کی مدد کرتی رہیں، لیکن اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا کہ سب مل کر فیصلہ کریں اور سب مل کر ظالم فریق کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ ایسی صورت اگر ہوتی تو صرف عرب اور ایران جنگ کا سوال نہیں تھا، بلکہ پاکستان اور انڈونیشیا اور ملائیشیا اور دیگر مسلمان ممالک مثلا شمالی افریقہ کے ممالک، ان سب کو مشترکہ طور پر اس معاملے میں دخل دینا چاہیے تھا اور مشترکہ طاقت کے استعمال کرتے ہوئے ظالم کو ظلم سے باز رکھنا چاہیے تھا۔
اب ایک ایسی ہی بہت تکلیف دہ صورت اور سامنے آئی ہے کہ اب ایران اور عرب کی لڑائی نہیں بلکہ عرب آپس میں بانٹے جا چکے ہیں، اور ایک مسلمان عرب ریاست نے ایک دوسری مسلمان عرب ریاست پر حملہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو عرب ریاستوں کی سربراہ کمیٹی ہے جو ان معاملات پر غور کرنے کے لیے غالباً پہلے سے قائم ہے، ان کے نمائندہ کا اعلان میں نے سنا اور ٹیلی ویژن پر اس پروگرام کو دیکھا، اور مجھے تعجب ہوا کہ اس لمبے تکلیف دہ تجربے کے باوجود ابھی تک انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور قرآنی اصول کو اپنانے کی بجائے اصلاح کی کوئی نئی راہیں تجویز کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ ممالک جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمام اکٹھے ہو کر اس معاملے میں دخل دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور بعض مسلمان ممالک ان سے دخل اندازی کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مغربی مفکر کا انٹرویو میں نے دیکھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ اس وقت عراق اور کویت کی لڑائی کے نتیجے میں کنسنٹرک 2 دائرے قائم ہو چکے ہیں، یعنی ایک ہی مرکز کے گرد کھینچے جانے والے 2 دائرے ہیں۔ ایک چھوٹا دائرہ ہے جو عالم اسلام کا دائرہ ہے، ایک بڑا دائرہ ہے جو تمام دنیا کا دائرہ ہے، اور ہم یہ انتظار کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ عالم اسلام کا دائرہ اس فساد کے مرکز کی طرف متوجہ ہو کر اس کی اصلاح میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے امکانات دکھائی نہیں دیتے، اور خطرہ ہے۔ انہوں نے تو خطرے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وسیع تر تمام دنیا کے دائرے کو اس معاملے میں دخل دینا پڑے گا۔ اس مختصر خطبے میں میں عالم اسلام کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کی طرف لوٹیں تو ان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل شرم بات ہے اور نقصان کا موجب بات ہے کہ ساری دنیا مسلمان ممالک کے معاملات میں دخل دے اور پھر ان سے اس طرح کھیلے جس طرح شطرنج کی بازی پر مہروں کو چلایا جاتا ہے، اور ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرے جیسا کہ پہلے کرتی چلی آئی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقتیں اپنی دولت کو اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ وہ تیل جس کو خدا تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اسلامی دنیا کو عطا کیا تھا، وہ تیل جہاں غیروں کے لیے عظیم الشان ترقیات کا پیغام بن کر آیا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں اپنی تمام صنعت کو چلا رہے ہیں اور ہر قسم کی طاقت کے سرچشمے جن کی بنیادیں مسلمان ممالک میں ہیں ان کے لیے فائدے کے سامان پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، وہ اس تیل کو ایک دوسرے کے گھر پھونکنے اور ایک دوسرے کی مملکتوں کو جلا کر خاکستر کر دینے میں استعمال کر رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا اس کا آخری تجزیہ اور کوئی نہیں بنتا۔ اب بھی وقت ہے، اگر عالم اسلام تقوی سے کام لے اور قرآن کریم کی اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم طاقت اسلامی معاملات میں کسی طرح دخل دینے پر مجبور ہو، اور ضروری ہے کہ اس پر عمل ان 2 قرآنی آیات کی تعمیل میں اس مسئلے کو جو آج بہت ہی بھیانک شکل میں اٹھ کھڑا ہوا ہے محض عرب دنیا تک محدود نہ رکھا جائے، کیونکہ جب آپ اسلام کے لفظ کو بیچ میں سے اڑا دیتے ہیں اور ایک اسلامی مسئلے کو علاقائی مسئلہ بنا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی تائید اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے۔ بس تعلیم قرآن میں کسی قوم کا ذکر نہیں ہے۔ جو ہدایت قرآن کریم نے عطا فرمائی ہے
اس میں مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی ذکر ہے اور ان سب کو بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے۔ بس یہ ہرگز عرب مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس میں انڈونیشیا کو بھی اسی طرح ملوث ہونا چاہیے جس طرح پاکستان کو، ملائیشیا کو بھی اسی طرح ملوث ہونا چاہیے جیسے الجیریا کو یا دوسرے ممالک کو، اور سب ممالک کا مشترکہ اس کا ایک بورڈ تجویز کیا جانا چاہیے جو فریقین کو مجبور کریں کہ وہ صلح پر آمادہ ہوں، اور اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہوں تو تمام عالم اسلام کی طاقت کو اس ایک باغی طاقت کے خلاف استعمال ہونا چاہیے، اور تمام غیر مسلم طاقتوں کو یہ پیغام دے دینا چاہیے کہ آپ ہمارے معاملات سے ہاتھ کھینچ لیں اور ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ہم قرآنی تعلیم کی روح سے اس بات کے اہل ہیں کہ اپنے معاملات کو خود سلجھا سکیں اور خود نپٹا سکیں، مگر افسوس ہے کہ اس تعلیم پر عمل درآمد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے عراق اور کویت کی لڑائی کا، یا عراق کے کویت پر حملے کا، اس کے پس منظر میں بہت سی بددیانتیاں اور عہد شکنیاں ہیں۔ صرف عربوں کے آپس کے اختلاف نہیں ہیں، بلکہ دوسرے تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ چنانچہ انڈونیشیا ہے مثلا، اس کو اپنے عرب مسلمان بھائیوں سے شدید شکوہ ہے کہ اوپک کے تحت جو معاہدے کرتے ہیں ان معاہدوں کو خود بصیغہ راز توڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اجتماع کی طاقت سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ نقصانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہر ملک پھر جس طرح چاہتا ہے اپنا تیل خفیہ ذرائع سے بیچ کر زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اس پس منظر میں بھی تقوی ہی کی کمی ہے۔ یہ معاملہ صرف عراق اور کویت کی جنگ کا نہیں، بلکہ آپس کے معاملات میں تقوی کے فقدان کا معاملہ ہے، اور جو بھی عالمی ادارہ اس بات پر مامور ہو کہ وہ ان دونوں لڑنے والے ممالک یا ایک ملک نے جو حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل کریں، اس کا فرض ہوگا کہ وہ کنوں تک پہنچ کر، تہ تک پہنچ کر تمام ان محرکات کا جائزہ لیں جن کے نتیجے میں بار بار اس قسم کی خوفناک حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ایران کو بھی برابر شامل کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان ملک اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا کر لیں تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تائید تمہیں حاصل ہوگی اور لازماً تم ان کوششوں میں کامیاب ہوگے۔ پھر تاکیداً فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اپنے بھائیوں کے درمیان جو بھائی بھائی ہیں صلح کرواؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اختیار کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ بس کوئی مسئلہ بھی جو اسلام سے یا قرآن سے تعلق رکھتا ہو تقوی کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کے مسائل کا مختصر تجزیہ، لیکن ایسا تجزیہ جو تمام حالات پر حاوی ہے، یوں فرمایا کہ تقوی کی راہ گم ہو گئی۔ اسلام کا نام تو ہے لیکن تقوی کا راستہ باقی نہیں رہا، وہ ہاتھ سے کھویا گیا ہے۔ جب تقوی کی راہ گم ہو جائے تو پھر جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ بس میں جماعت احمدیہ کے سربراہ کے طور پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، خواہ وہ ہمیں بھائی سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ پرزور اور عاجزانہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ تمام عالم اسلام کی دشمن طاقتیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دخل اندازی کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ہوا کہ آپ ان کے ہاتھ میں
نہایت ہی بےکس اور بے بس مہروں کی طرح کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے تقویٰ کو پکڑیں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، جو آج دنیا میں ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور تمسخر کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بڑی حقارت سے عالم اسلام کو دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں اسی طرح ہیں جس طرح بلی کے ہاتھوں میں چوہا ہوا کرتا ہے، اور جس طرح چاہیں ہم ان سے کھیلیں اور جب چاہیں سوراخ میں داخل ہونے سے پہلے اس کو دبوچ لیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو انتہائی تذلیل کا معاملہ ہے، نہایت ہی شرمناک معاملہ ہے، اور عالم اسلام پر داغ لگتا چلا جا رہا ہے، اسلام کی عزت اور وقار مجروح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور اسلام کی تعلیم کی طرف واپس لوٹیں، اس کے سوا اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا نتیجہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری پیغام میرا یہی ہے کہ وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، خدا نے جس کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر، اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو، بظاہر جان ہو اور عضو پھڑک رہے ہوں، بلکہ درد اور تکلیف سے بہت زیادہ پھڑک رہے ہوں، لیکن وہ سر موجود نہ ہو جس کو خدا نے اس جسم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بس واپس موڑ لوٹو اور اس خدا کی قائم کردہ سیادت سے اپنا تعلق باندھو۔ خدا کی قائم کردہ قیادت کے انکار کے بعد تمہارے لیے کوئی امن اور فلاح کی راہ باقی نہیں ہے۔ اس لیے دکھوں کا زمانہ لمبا ہو گیا، واپس آؤ اور توبہ اور استغفار سے کام لو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خواہ معاملات کتنے بھی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں غلبہ نو، اسلام کے غلبہ نو کی ایسی عظیم تحریک چلے گی کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور وہ بات جو صدیوں تک پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ دہاقوں کی بات بن جائے گی، وہ سالوں کی بات بن جائے گی۔ تم اگر شامل ہو یا نہ ہو، جماعت احمدیہ بہرحال تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے جس طرح پہلے اس راہ میں قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، بھی کرتی چلی جائے گی، اور اس آخری فتح کا سہرا پھر صرف جماعت احمدیہ کے نام لکھا جائے گا۔ بس آؤ اور اس مبارک تاریخی سعادت میں تم بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین خدمتگار تمہیں مہیا ہوئے تھے جو خدا کے نام پر، خدا کی خاطر اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر مشکل مقام پر تمہارے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تم نے ان سے استفادہ نہیں کیا اور ان کی خدمت سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ اس دور کی عالم اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ خواہ وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، خواہ وہ آپ کو اپنا بھائی شمار کریں یا نہ کریں، دعاؤں کے ذریعے آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے چلے جائیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیغمبرم، کہ اے میرے دل تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ تیرے دشمن، یعنی مسلمانوں میں سے جو تیری دشمنی کر رہے ہیں، آخر تیرے محبوب رسول کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بس اس محبوب رسول کی محبت کی خاطر تو ہمیشہ ان سے بھلائی کا سلوک کرتا چلا جا۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔